السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ آج کا سوال جو آپ کی طرف سے آیا وہ یہ کہ بچوں کا اسکول میں دل نہیں لگتا، اس کے حوالے سے کوئی ویڈیو بنا دیجئے۔ دیکھیے، اگر آپ کے بچوں کا اسکول میں دل نہیں لگ رہا، ایسے بچے اسکول جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، صبح اٹھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مستقل وہ کوئی نہ کوئی بہانے بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے اسکول کو اوائڈ کیا جا سکے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بچے پڑھائی میں کمزور بچے نہیں ہوتے۔ مطلب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اسکول اس لیے نہیں جاتے بچے کہ یا بچے اسکول اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ وہ پڑھائی میں کمزور ہیں یا پڑھائی سے بھاگتے ہیں یا ان کی پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے۔ یہ بڑا مسکنسیپشن ہے والدین کا، اساتذہ کا۔ اسکول میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچہ تو پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی چیز دنیا میں ہم اوائڈ کرتے ہیں یا اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی پرنسپل، ایک ہی اصول کار فرما ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم اس سے ریلیٹڈ ہمیں کوئی پین ہے، یعنی پین کو اوائڈ کر رہے ہیں، کوئی تکلیف ہے، کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، یا پھر کسی جانب اٹریکشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس جگہ سے کوئی پلیجر مل رہا ہے۔ آسان الفاظ میں کہوں، ہاسپٹل کا نام سن کر آپ کے ذہن میں جو پکچر آتی ہے، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے دوستوں سے مل کے آؤ ہاسپٹل چلتے ہیں، آؤ آج جو ہے ہاسپٹل کا وزٹ کر۔ پکنک کا نام سن کر آپ لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، شاپنگ کا نام سن کر آپ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شاپنگ کا نام سنتے ہی آپ کا دل چاہتا ہے واؤ کتنی زبردست جگہ جائے، خاص طور پہ خواتین، ٹھیک ہے، مرد تو بھاگتے ہیں، خواتین کے لیے شاپنگ اٹریکٹ کرتی ہے انہیں، مرد بھاگتے ہیں شاپنگ سے کیونکہ پیسے نکل رہے ہوتے ہیں ان کی جیب سے۔ تو پین اینڈ پلیجر پرنسپل یہ کار فرما ہوتا ہے ہر جگہ کے اوپر، یعنی جس چیز سے آپ پین ایسوسیٹ کر دیں گے اس چیز سے ہم بھاگنے لگ جائیں گے۔ آپ جاب پہ جائیں، جاب آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، ایک وقت آتا ہے باس اتنا پین ایسوسیٹ کر دیتا ہے، بہت ساری کمپنیز میں نا امپلائیز کو نکالا نہیں جاتا، جس امپلائی کو نکالنا ہوتا ہے نا اس کو اتنا پین ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، اس پہ کام کا لوڈ ڈال دیتے ہیں، تنقید شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ اس کی انسلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا کہ وہ بندہ خود ہی چھوڑ کے بھاگ جائے، یعنی پین ایسوسیٹ کر دیتا ہے۔ اور جس امپلائی کو رکھنا ہوتا ہے اس کو پرکس دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کا انکریمنٹ بھی ہو جاتا ہے، اس کو گاڑی بھی مل جاتی ہے، یعنی جس کو روکنا ہے اس کو اٹریکشن دی جا رہی ہوتی ہے اور جس کو نکالنا ہے اس کو اسٹریس دیا جا رہا ہو۔ سیم کام آپ کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اسکول کے اندر اس کو، آپ کے بچے کو اتنا یا تو اسٹریس دیا جا رہا ہے یا پین ایسوسیٹ، وہ پین یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹیچرس ہی دے رہے ہوں، بعض اوقات پیئر پریشر ہوتا ہے، ساتھ میں جن کے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو بلی تو نہیں کر رہا۔ اگر اس کو کوئی بلی کر رہا ہے، کوئی ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے بچوں میں، ٹھیک ہے، یا اس کی انسلٹ کی جا رہی ہو، تو وہ وہاں نہیں ٹکے گا، وہ کبھی بھی نہیں ٹکے گا، وہ اس کا دل چاہے گا میں جاؤں گا، میں جاؤں نہیں اسکول، ٹھیک ہے۔ یا بعض اوقات کوئی ایک آدھ ٹیچر بچے کو جو ہے وہ غلط رویے سے بچے کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے، بچے کو نشانہ بنا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پین ایسوسیٹ کرتا ہے اسکول کے ساتھ بچہ، اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ پڑھنا نہیں چاہتا، بچہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے کیا ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں۔ تو پلیجر کیسے ایسوسیٹ کرنا ہے؟ میکسیمم دیکھیں، جتنا زیادہ آپ اسکول سے، اگر آپ استاد ہیں یا آپ والدین ہیں، دونوں صورتوں میں کوشش کریں اسکول کے ساتھ بچوں کا زیادہ سے زیادہ پلیجر ایسوسیٹ کیا جائے بچے کو۔ اسی لیے اب ساری دنیا جو ہے وہ فن لونگ ٹیچنگ سسٹم پہ جا رہی ہے نا، وہ بچوں کو ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، کھلاتے ہیں، کداتے ہیں۔ مونٹیسری میں جو بچے جاتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے، کھیل کود کے ذریعے، پیار محبت کے ذریعے، تاکہ وہ ان کو آپ فارمل ٹیچنگ کرنا شروع کریں وہ بھاگ جائیں گے بچے، ٹھیک ہے۔ وہ پیار محبت سے اتنی ایکٹیویٹیز اس لیے کرائی جا رہی ہوتی ہیں کہ بچہ انوالو ہو۔ تو اگر آپ کا بچہ انوالو نہیں ہو رہا، اسکول سے بھاگ رہا ہے، تو یہ غم تو کم سے کم نہ پالیں اپنے اندر کہ بچہ کمزور ہے۔ اس کے لیے اسکول کو اٹریکٹیو بنائیے۔ کس طرح سے بنا سکتے ہیں؟ اسکول میں بہت ساری چیزیں وہ کرتا ہوگا، اس کا کام نکالیے، کاپیز نکالیے، بکس نکالیے، وہ جو بھی کام اس نے اچھا کیا ہو اس کو اپریشیٹ کیجیے، تاکہ وہ کتابوں سے، وہ کام سے، وہ ہوم ورک سے اس کی پازیٹیو ایسوسیشن زیادہ سے زیادہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس کو اپریشیٹ کریں، دیکھیں یہ کتنا پیارا کام کیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ ہو سکے تو ٹیچر سے
الگ سے ایک لیٹر لکھ دیں کہ مس بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہے، آپ اس کو تھوڑا اپریشیٹ کریں، شاید جو ہے وہ یہ چل پڑے. ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ فارمولے کام آتے ہیں، ٹیچرس کو آپ لکھتے ہیں، ٹیچرس اس پہ عمل کرتے ہیں، تھوڑا سا سیپریٹ اس کو بچے کو ٹائم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا کچھ اچھے سے پیش آ جاتے ہیں، یا پرنسپل سے جا کے بات کریں کہ بچہ اس ویسے گھر میں بہت اچھا پڑھ رہا ہے، اسکول میں آنے میں اس کو پرابلم ہو رہی ہے. اپنے ایشوز باقاعدہ ڈسکس کیا کریں، بجائے اس کے کہ پرنسپل آپ کو بلائے اور کہے کہ آپ کو بچہ پڑھنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو کمزور، میں نے بہت سارے بچے ایسے دیکھے ہیں پڑھنے میں بہت جینیس ہوتے ہیں، لیکن اسکول میں ان کو بلی کیا جاتا ہے، یا اسکول میں ٹیچرز کی طرف سے ان کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر وہ کانسٹنٹ تھاٹس بنتی جاتی ہیں، بنتی جاتی ہیں، بنتی جاتی ہیں، اور بچہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک وقت سب لوگ مان لیتے ہیں کہ یہ پڑھنے میں جو ہے انٹرسٹیڈ نہیں ہے. پڑھائی لکھائی سے ریلیٹڈ اس کو کچھ ایسے ٹاسک دے دیے جائیں کہ بیٹا اگر آپ یہ کام کر لو گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو ریوارڈ سسٹم پہ لایا جائے. اس کے اسکول کی ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ کوئی ریوارڈ آپ ایسوسیٹ کر دیں کہ آپ اگر یہ اسائنمنٹ کرتے ہیں، یہ سارے اسائنمنٹ کر کے دکھاتے ہیں تو آپ کو فلاں ریوارڈ ملے گا. مثال کے طور پہ آپ ویسے بھی تو کھلونے کپڑے وغیرہ دلاتے ہی ہیں نا، اسٹڈی سے ایسوسیٹ کر کے دلائیں. بتا دیں کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے یہ ٹوائے دلایا، یہ کام کرنے کی وجہ سے عید کے کپڑے یہ نہیں بتائیں عید کی وجہ سے، بولے آپ نے کام بہت اچھا کیا تھا، اسکول سے آپ کے ٹیچر نے ہمیں بتایا تھا تو اس وجہ سے یہ چیز ملی. تو کوشش کریں ایسے بچوں کو آپ خاص طور پر اسکول کے حوالے سے ان کی امیج کو صاف کرتا چلے جائیں، اسکول کے حوالے سے پازیٹیو ریوارڈس ایسوسیٹ کرتے چلے جائیں. آٹومیٹکلی ہم جتنے زیادہ ریوارڈ جہاں سے ہمیں نظر آتے ہیں نا، ہم وہاں اس کی جانب اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری رغبت بڑھ جاتی ہے. بچوں کے اسکول کے فرینڈس کو اگر بلا سکتے ہیں گھر میں تو ان کو بلا لیں، ان کی خود چھوٹی موٹی دعوت کریں تاکہ بچے کی ایک پازیٹیو ایسوسیشن ان کے ساتھ ہو. پھر وہی بچے اسکول میں جائیں گے، اس کے ساتھ ٹائم بتائیں گے. تو یہ کام کرنے کے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ کتاب کھلا کے ڈنڈے سے مار مار کے پڑھانا، ڈانٹ ڈانٹ کے پڑھانا کہ اسکول سے کمپلین آ رہی. یہ ایشو ہے ہی نہیں اس کے پڑھنے کا، اس کے پڑھنے کا ایشو کچھ اور ہے، اس کی نیگیٹو ایسوسیشن ہے. وہ جیسی پازیٹیو ہوگی وہ خود بخود پڑھنے شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہم پرابلم کی جڑ تک نہیں پہنچتے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ سے کوئی ایشو ہینڈل نہیں ہو رہا ہو، آپ بالکل ہار مان لیا ہو آپ نے، تو ہار مان کے بیٹھتے نہیں. جہاں آپ کی بس ہو جاتی ہے نا، وہاں پہ آپ پروفیشنل سے ملیے. جب آپ گھر میں نزلہ زکام کے ٹوٹکے کر لیتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، بچے کی طبیعت نہیں صحیح ہوتی تو پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ ایک ڈاکٹر بھی بیٹھتا ہے، پھر جاتے ہیں نا وہاں پہ مشورہ کرتے ہیں، اس سے لکھواتے ہیں دوا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی بچوں کو ان کے حالوں پہ نہیں چھوڑا جاتا، اس کے لیے پھر کاؤنسلر سے ملا جاتا ہے. دیکھیے اپنے علاقے میں کون ہے، آپ کے قریب میں کون سا ایسا کاؤنسلر ہے، اس سے ملیے. اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹڈیز کی ٹپس دینے کے لیے بہت سارے ٹرینرز ہوتے ہیں، کاؤنسلرز ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، جو آپ کے بچے کو بٹھا کے ان کے مسائل سن کر جان کر اس کا حل پیش کر سکتے ہیں. ہم لاکھوں روپیہ بچوں پہ خرچ کر دیتے ہیں ان کے کپڑے دلانے میں، ان کو ٹوائس دلانے میں، لیکن اگر وہ زندگی میں کہیں پھنس رہے ہوں، کوئی مسائل کا، کوئی ایموشنل ٹراما سے گزر رہے ہوں، کوئی کسی بھی قسم کے کسی خوف سے گزر رہے ہوں، چاہے پڑھائی کا خوف ہو، وہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، ہمیں کسی سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود ہی اکلے کل بن جائیں، خود ہی علاج کرتے رہیں، جب نہیں سمجھ میں آئے تو پٹائی لگا دیں، ڈانٹ دیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں. اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا، آپ کسی کوچ سے ملیے، کسی سائیکالوجسٹ سے ملیے، کسی تھراپسٹ سے ملیے. وہ آپ کو مدد فراہم کریں گے آپ کے بچے کو سمجھنے میں. اور یوں آپ کے بچے کا جو بھی اسکول سے ریلیٹڈ مسئلہ ہوگا، وہ اسکول نہیں جا رہا، اس نے جانا چھوڑ دیا، پڑھتے پڑھتے پڑھنا چھوڑ دیا، یہ مسئلے حل ہو جاتے. لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ مسئلے پلتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر وقت نکل جاتا.